کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ عوام میں ایک جملہ مشہور ہے، رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، یہ حصول رزق حلال عبادت ہے، اور عوام اس جملے کو حدیث پاک کہہ کر بولتے اور لکھتے ہیں۔ کیا واقعی یہ حدیث پاک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ سوال میں بیان کردہ جملہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، یہ حصول رزق حلال عبادت ہے، بعینہ ہی ان الفاظ کے ساتھ کتب احادیث میں ایسی کوئی روایت نہیں مل سکی۔ البتہ اس سے ملتا جلتا مفہوم یعنی رزق حلال کمانا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، بہت سی احادیث میں موجود ہے، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اپنے لیے یا جن کی کفالت اس کے ذمے ہے ان کے لیے مال کی حاجت ہو، اس پر رزق حلال کا حصول فرض ہے۔ لیکن فرض حلال کی طلب ایسا فرض نہیں جو نماز روزے وغیرہ کے درجے میں ہو، بلکہ یہ نماز روزے جیسی عمومی فرائض کے بعد فرض ہے۔ چنانچہ معجم کبیر اور کنز العمال کی حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق حلال کو طلب کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ اور سنن کبریٰ، شعب الایمان، کنز العمال اور دیگر کتب احادیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق حلال تلاش کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ مذکورہ بالا حدیث پاک کے تحت علامہ علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال مبارک 1014 ہجری اور 1605 عیسوی میں ہوا، یہ لکھتے ہیں کہ اس شخص پر لازم ہے جسے خود اپنے لیے یا جس کا نفقہ اس پر لازم ہے اس کے لیے مال کی حاجت ہو، پھر یہ ہر ایک پر فرض نہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کا نفقہ دوسروں پر واجب ہوتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان فرض کے بعد، اس بات سے کنایہ یہ ہے کہ رزق حلال تلاش کرنے کی فرضیت نماز روزہ حج وغیرہ کی فرضیت کے درجے میں نہیں ہے، لہٰذا معنی یہ ہے کہ طلب حلال ان عمومی فرائض کے بعد فرض ہے جو ہر مکلف پر بعینہ ہی لازم ہے، جیسے نماز روزہ وغیرہ، تو ان کے بعد طلب رزق حلال فرض ہے۔ طلب رزق حلال یہ فرض ہے۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی و رسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔